بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی سبجیکٹ ٹیچر گلشن آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے آخرت پر ایمان رکھنے سے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسلام کا 5واں عقیدہ یعنی عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے کے بارے میں بات کی تھی۔ ہم نے عقیدہ آخرت کیا ہے اور عقیدہ آخرت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے پر تفصیلی بات کی تھی۔ آج ہمارا عنوان گزشتہ موضوع سے متعلقہ ہے کہ آیا آخرت پر ایمان رکھنے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مقاصد تدریس کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، طلباء کی مذہبی عقائد میں پختگی اور ان میں تحقیقی صلاحیتوں کو بڑھانا تاکہ وہ قرآن و حدیث سے اپنا تعلق پیدا کر سکیں۔ نمبر 2، طلباء دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ نمبر 3، طلباء کے اندر اسلامی اقدار کی پہچان اور قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی مہارت حاصل ہو سکے۔ طلباء آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کے بارے میں جان سکیں۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ جب انسان کا عقیدہ آخرت پر یقین ہوتا ہے تو وہ اپنے ہر قول و فعل اور زندگی کے تمام معاملات کو اپنے اللہ کی رضا کے مطابق کر لیتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے حکم سے مرنے کے بعد دوبارہ بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ جیسا کہ لفظ اسلام کے معنی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے معنی ہے سپرد کرنا۔ جب کوئی انسان کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اب ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کے پابند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی پوری زندگی اس کلام کی عملی شکل ہے اور تمام انبیاء کرام قابل احترام ہیں اور تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات عقیدہ آخرت کی دلیل ہیں۔ قرآن پاک میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، سورہ روم آیت نمبر 27۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورہ یاسین آیت نمبر 79۔ ترجمہ، تم کہو کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو،
پھر جلائے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مفہوم اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ جس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عدم سے وجود میں لے کے آئے، اور پھر تم پر موت کو مسلط کر دیا، اور پھر دوبارہ تم کو زندہ کریں گے، اور پھر اللہ کی طرف لوٹائے جانے سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جس دن تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 115 میں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ: سو کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا ہے بے مقصد اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے مقصد اس دنیا میں بھیجا ہے اور تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر قیامت کے موجود ہونے کا اور قیامت کے دن کے بارے میں بہت سی آیات موجود ہیں۔ چونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے احکامات ماننے پر اور نیک عمل کرنے پر جنت کا وعدہ کیا، اور نافرمانی کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور منصف حقیقی فیصلہ فرمائے گا۔ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے میں نیک اعمال اور دوسرے میں برے اعمال ہوں گے۔ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہوا تو کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ناکامی ہوگی اور جہنم کا دردناک عذاب چکھنا ہوگا۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ان کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔ بہادری اور سرفروشی۔ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، مگر جب دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پائیدار اور دائمی زندگی آخرت کی ہے، تو انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا۔ وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ آخرت کی کامیاب اور پرمسرت زندگی حاصل کرے گا۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: کہ تم نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم نہیں جانتے۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی پھیلنے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ صبر و تحمل۔ عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
انسان جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، لہٰذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ عقیدہ آخرت انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا اسی دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے جو اس زندگی کو کامیاب بنائے۔ چنانچہ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے اسی قدر زیادہ سخاوت اور فیاضی کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ احساس ذمہ داری۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں اسے سزا ملے گی، لہٰذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حقوق سے۔ یہی احساس ذمہ داری مسلمان کا ترائے امتیاز ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا چیپٹر 1 اسلام کے بنیادی عقائد الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ پھر بھی کوئی بات، کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، فی امان اللہ۔